بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈیول جاری کر دیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کو بھی معطل کیا، جس کے بعد الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو گیا۔ اس الیکشن کے بارے میں جو افواہ سازی جاری تھی اور جو افواہ سازیاں جاری ہیں، اس کے متعلق ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اور پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جو نئے ہمیں دیکھنے اور سننے والے دوست ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں الیکشن 2024 کے متعلق۔ تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری عمیر نیازی برسٹر کی طرف سے جو پٹیشن دائر تھی، اس میں لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے حکم امتناع جاری کیا، جس کے بعد ملک کے اندر ایک نئی کنفیوژن پیدا ہوئی، اور ہم نے بھی اپنے ایک پروگرام میں اپنے دوستوں کو آگاہ کیا۔ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ نے ہنگامی بنیادوں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے ملاقات کی اور الیکشن کے متعلق اور الیکشن کی تیاریوں کے متعلق امور کو متعلق آگاہ کیا، جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان فوری طور پر سپریم کورٹ میں آیا، استدعا کی، اپیل کی، اور پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر 2 ساتھی سینئر ججز نے اس کی سماعت کی۔ اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت سے اہم ریمارکس بھی دیے، تاہم لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اسی دن 15 دسمبر کو ہی الیکشن کے شیڈول کا اعلان کرے۔ اب یہ شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے، جو ڈی آر او اور ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کی ٹریننگ کا بھی آغاز ہو گیا ہے، تو یہ ایک چلتا بنا۔ لیکن اس تناظر میں ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ہم سمجھتے ہیں مین میڈیا پر بیٹھے ہوئے سکرات اور بکرات جو شام 7 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک مختلف چینلز پر بیٹھتے ہیں، وہ تجزیہ نگار ایسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سارا پاکستان وہ خود چلا رہے ہیں، وہ معیشت بھی چلا رہے ہیں، وہ سیاست بھی چلا رہے ہیں، گو کہ پاکستان کو چلا ہی وہ رہے ہیں۔ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جن باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کے ذریعے جو وہ زہر اگل رہے ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کہیں دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے گلی محلوں میں آ کر دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے ہی تجزیے، اپنے ہی سروے وہ گھڑ کر بیان کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کے ذہنوں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر جتنے الیکشن ہوئے ہیں اس سے پہلے کیا یہ الزامات نہیں لگتے
جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. اب انتظامیہ کا ذکر بھی آئین میں موجود ہے کہ وہ الیکشن کرا سکتے ہیں. عدلیہ کا ذکر بھی موجود ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو اویلیبلٹی ہوتی ہے اس کے مطابق الیکشن ہو جاتا ہے. چاہیے تو یہ حقیقت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنا خود مختار ادارہ ہو, وہ اپنے ہی الیکشن سٹاف کو بھی تعینات کرے. ڈی آر او الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے ہوں, آر اوز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے ہوں. یہ ادارہ اتنا خود مختار ہو, اتنا انڈیپینڈنٹ ہو کہ اس ادارے کے جو ذمے ہیں, تاکہ یہ ٹینٹا ہی ختم ہو جائے کہ الیکشن عدلیہ کرواتی ہے, الیکشن ضلعی انتظامیہ کرواتی ہے. چاہیے تو یہ اپنے ہی ڈی آر او اور آر اوز بھرتی کرے اور اتنے بااختیار ہو کہ جو تمام فیصلے دیانتداری کے ساتھ کر سکیں, تاکہ کل کلا کسی بھی سیاسی جماعت کو یا کسی بھی اور شخصیت کو یہ بات نہ کرنا پڑے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. ایسا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس الیکشن کے بعد سوچنا ہوگا. اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جو انتظامی افسران ہوتے ہیں وہ حکومت کے تابع ہوتے ہیں, اور عدلیہ بھی تو کسی کے تابع ہوتی ہے. بہرحال ہم اس بحث میں نہیں جاتے. 1970 کے انتخابات میں لاڑکانہ میں اس وقت کے ڈپٹی کمشنر خالد کھرل, جن کا تعلق پنجاب سے کمالیہ سے تھا, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو الیکشن جتوانے کے لیے ایک امیدوار کو ہی منظر سے آؤٹ کر دیا تھا. اور اس کے سلے میں پھر کیا ہوا, وہی خالد کھرل پیپلز پارٹی کا رہنما بنا, وہ کمالیہ سے ایم این اے بنتا رہا, وہ حکومت میں پیپلز پارٹی کا وفاقی وزیر رہا. بہرحال ہم اس بات میں نہیں جاتے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت خوبصورت فیصلہ دیا ہے, الیکشن ہونے چاہیے. عوام کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے امیدواران کو ووٹ ڈالیں, جس مرضی پارٹی کو ووٹ دیں, لیکن ان انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے, بلکہ حکومت کو بھی اتنے فنڈز اور وسائل دینے چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور آر اوز بھرتی کر سکے. باقی سٹاف تو دیگر سرکاری محکموں سے آتا ہے, تو اتنی بڑی تعداد میں نہ تو ڈی آر او اور آر اوز بے ایمان ہو سکتے ہیں, اور نہ ہی کہیں ایسا ممکن ہوتا ہے. اگر کہیں اکا دکا ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو ان کی شکایت کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فورم موجود ہے. بہرحال یہ انتہائی خوشائند بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکشن لیا, کیونکہ سپریم کورٹ کہہ چکی تھی کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پر لکیر ہے. تو سپریم کورٹ بھی اس مسئلے سے بچ گیا. جو ہو رہا تھا شاید شیڈول ہی نہ آتا اور یہ معاملہ اسی طرح لٹکا رہتا. بہرحال یہ اچھا ہوا. اب 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوگا, اور جو شیڈول جاری ہوا اس کے متعلق الیکشن کا دوسرا پروسیس بھی چلے گا. سلام پاکستان, سلام اوورسیز, اللہ حافظ.